اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے جماعت ہفتم اردو کا جو سبق پڑھا تھا جس کا عنوان ہے نامدیو مالی۔ بچوں، کل ہم نے اس کی صفحہ نمبر 103 سے لے کے 104 تک کی ہم نے پڑھائی کی تھی، تو آج ہم اس کی صفحہ نمبر 105 سے لے کے 106 تک کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 105 نکالیں اور میرے ساتھ ساتھ آپ اس کی پڑھائی کریں گے۔ تو ہم نے جیسا کہ پڑھا تھا نامدیو مالی کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتا تھا اور پودوں کو پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اپنی اولاد کی طرح ہی ان کی پرورش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے پودوں کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا، ایسے جیسے والدین اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی پودے کو کوئی بیماری لگ جاتی یا کیڑا لگ جاتا تو وہ ہزار جتن کر کے، یعنی ہر طرح کی کوشش کر کے دور دور سے دوائیں لا کر ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیتا اور پودے کو بچا لیتا، اور اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی پودا سوکھا نہیں تھا، مرجھایا نہیں تھا۔ اس کے لگائے ہوئے سارے پودے جو تھے وہ ہمیشہ پروان چڑھتے تھے۔ تو اب ہم اس کے بعد آگے پڑھیں گے کہ باغوں میں رہتے رہتے اس سے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اس سے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گانوں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ گانوں والے کا مطلب ہے گاؤں والے، ٹھیک ہے۔ گانوں اس کا جو پرانی اردو ہے، پہلے کچھ ایسے الفاظ ہیں پرانی اردو کے جو اب متروک ہو چکے ہیں، جو اب استعمال میں نہیں رہے۔ پہلے جو الفاظ تھے تھوڑے بہت وہ کچھ ایسے تھے کہ جو اب استعمال میں نہیں رہے، وہ متروک ہو چکے ہیں اردو کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانی اردو، یہاں پہ پرانی اردو کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے گاؤں والے۔ اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے، بلا تعمل چلا جاتا، یعنی بغیر کسی جھجک کے یا بغیر انکار کے ان کو جو ہے وہ فوراً ان کے ساتھ وہ چلا جاتا۔ اگر دوسرے گاؤں والے اپنی کسی پودوں وغیرہ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے یا ان کے علاج کے لیے ان کے بلاتے تو بغیر کسی جھجک کے ان کے ساتھ چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کا چوکا ہوتا ہے جو باورچی خانے میں بیٹھنے کے لیے یا کھڑے ہونے کے لیے جو چوکی بنائی جاتی ہے، جس پر کام کیا جاتا ہے، کھانا بنایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ہر وقت جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، بہت نیٹ رکھا جاتا ہے اسے، کچن کو، باورچی خانے کو، تو وہ ایسے صاف ستھرا رہتا تھا جیسے کہ رسوئی کا چوکا، یعنی اس کو ہر وقت وہ صاف ستھرا رکھتا تھا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ روشیں باقاعدہ یعنی جو روش بنائی جاتی تھی، پودوں کی جو ایک قطار بنائی جاتی تھی، جو رو بنی ہوتی تھی، تو ان کو جو ہے وہ بالکل ان کے ایکول ہوتی تھی، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی، بہت صاف ستھری ہوتی تھی۔ تھاملے جو پانی روکنے کے لیے جو پودوں کے گرد گھیر بنائے جاتے تھے وہ بالکل درست ہوتے تھے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے تھے۔ اور سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھاٹ یعنی وقت پر پودوں کو پانی دیتا تھا۔ سینچائی کا مطلب ہوتا ہے، سینچنا کا مطلب ہوتا ہے پودوں کو پانی دینا، تو وقت پر جو ہے وہ پودوں کو پانی دیتا تھا۔ شاخوں کی کاٹ چھاٹ جو تھی وہ بھی وقت پر کرتا تھا۔ جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، بہارنا کا مطلب بھی ہوتا ہے صفائی کرنا، اس کو جھاڑنا سنوار کے رکھنا، تو وہ بھی وقت پر وہ ہے جو صبح شام کرتا تھا اور روزانہ کرتا تھا، غرض سارے چمن کو یعنی سارے باغ کو اس نے آئینہ بنا رکھا تھا، وہ اتنا خوبصورت باغ اس نے بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خاں فینسی، یعنی عبدالرحیم خاں اس باغ کے داروغہ کا، اس کے نگران کا نام تھا۔ وہ خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ کارگزار اور مستعد کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی بہت پھرتیلے اور ہوشیار اور چکنے رہتے تھے ہر وقت، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے، یعنی دوسروں سے بھی وہ اچھی طرح ان کے کان کھینچ کر ان کو
جو ہے وہ کام پہ لگائے رکھتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے۔ بیڑی پرانے زمانے میں سگریٹ کی طرح کی وہ ہوتے تھی، وہ لوگ وہ پیا کرتے تھے، سگریٹ کی طرح کا ہی وہ ہوتا تھا، تو اس سے بیڑی کہتے تھے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مالی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سی ان کو ڈھیل دو، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، سگریٹ وغیرہ یا بیڑی اس طرح کا کچھ پینے لگ جاتے ہیں یا پھر سائے میں جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ تو عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ انسان کو ذرا سی ڈھیل دے دو یا اگر اسے کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے تو وہ پھر جو ہے وہ کامچور ہو جاتا ہے، یا اس کا دل کرتا ہے کہ بس وہ بیٹھا آرام ہی کرتا رہے۔ آرام طلبی ہمیں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ موروثی کا مطلب ہے وراثت میں ملی ہوئی، یعنی آرام طلبی جو ہے ایسا ہے جیسے ہمیں وراثت میں ملی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑے بھی جو تھے وہ بھی آرام طلب تھے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ ہر وقت آرام ہی فرماتے رہیں۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، یعنی دوسرے مالیوں کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کے کام کروانا پڑتا تھا، لیکن نامدیو جو تھا اسے کبھی بھی ڈانٹ کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود بخود ہی اپنے کام میں اس قدر مگن ہوتا تھا کہ کسی کو اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ بے خبر ہوتا تھا اور اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش کا مطلب ہوتا ہے سراہا جانا، اسے جو ہے اس کو یہ نہیں تھا کہ مجھے میرے کام کو جو ہے وہ خوب سراہا جائے یا میری واہ واہ کی جائے کہ وہ کتنا اپنے کام میں بزی رہتا ہے، اپنے کام کو کتنے شوق سے کرتا ہے، اسے اس بات کی کوئی تمنا نہیں تھی، اور نہ ہی اس کو اس صلے کی پرواہ تھی کہ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اسے جو اس کے مطلب جو اسے معاوضہ ملتا تھا وہ اسی میں خوش تھا، اور اسے اپنے صلے کی کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہ اس صلے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ کنویں جو زمین کھود کر بنائے جاتے تھے، پہلے کنویں ہوتے تھے، وہاں سے پانی نکالا جاتا تھا بچوں، اور باولیوں میں وہ بھی سیڑھی داری کنویں ہوتے ہیں، کنویں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر سیڑھی لگی ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، دوسرے کنووں سے وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یا ہوز کہہ لیں کہ ان میں پانی بھرا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ پانی بہت کم رہ گیا تھا، بارشیں بہت کم ہوئی تھیں، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ پیڑ کا مطلب درخت، یعنی بہت سے پودے اور پیڑ جو تھے وہ تلف ہو گئے، یعنی سوکھ گئے، بالکل ہی مرجھا گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دک کے بیمار۔ دک جو ہے وہ ایک بیماری کا نام ہے، تپ دک بیماری کا نام ہے، جس میں جو انسان ہے وہ سوکھ جاتا ہے، بالکل مرجھا جاتا ہے ایسے۔ تو مصنف نے یہ کہا ہے کہ جو پودے بچ گئے تھے وہ ایسے تھے جیسے دک کے بیماری، جیسے ان کو تپ دک کی بیماری لگ گئی ہو، ویسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا، یعنی اتنا تھا کہ دوسرے جو پودے تھے وہ سب مرجھا گئے تھے جو کہیں اور لگے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے چمن کو، اپنے باغ کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کے پودے پھر بھی ہرے بھرے تھے، اور وہ دور دور سے جو ہے وہ گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ پودوں کو سینچنا کا مطلب ہوتا ہے پودوں کو پانی دینا، یعنی وہ دور دور سے سر پہ اٹھا کے لاتا پانی اور پودوں کو دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ یعنی وہ خدا کا بندہ، یعنی نامدیو جو تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے ہی آتا تھا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا، یعنی پودوں کو وہ دیتا تھا۔ اور پانی کی قلت جب اور زیادہ بڑھ گئی تو اس نے راتوں کو بھی جا کے پانی ڈھونا شروع کر دیا، کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لاتا۔ تو پانی، مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ پانی کیا ہوتا تھا، بلکہ وہ آدھی کیچڑ ہی اس میں ہوتی تھی، گدلا سا پانی ہوتا تھا، لیکن پودوں کے لیے جو تھا وہ بھی آب حیات تھا، یعنی پودوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ بھی کافی تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بے مثل کارگزاری کا مطلب ہے
کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، کہ ایسا کوئی کام کرنا، کارگزاری کوئی کام ایسا کرنا جس کی کوئی مثال نہ ہو، کہ اس نے باقی مالیوں کی نسبت جو تھا وہ اتنا محنتی اور اتنا جو ہے وہ شوق اور لگن سے کام کرنے والا تھا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تنگی ترشی کا مطلب ہے مشکل پریشانی، یعنی وہ ان پودوں کو، ان پیڑوں کو، درختوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا اور اس نے آگے سے وہ انعام لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں بھلا کوئی انعام کا مستحق ہوتا ہے، یعنی جیسے بھی حالات خراب ہوں، جیسے بھی مطلب اخراجات پورے نہ کرنے کی صلاحیت بھی نہ ہو انسان کے اندر، پھر بھی انسان کرتا ہے، جیسی ہی مشکل پریشانی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی اولاد کو تو پالنا پوسنا پڑتا ہے نا، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں کسی انعام کا مستحق نہیں ہوں، میں نے جو کیا وہ اپنے بچوں کے لیے کیا، یعنی وہ پودوں کو، پیڑوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ بھلا اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں بھی کوئی انعام کا مستحق ہوتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے اس کی صفحہ نمبر 105 سے 106 کی پڑھائی کی۔ کل آگے ہم اس کے صفحہ نمبر 107 اور 108 کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کا کام کرنا ہے۔ جماعت کے کام میں آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ معنی آپ نے جماعت کے کام میں یاد کرنے ہیں، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے۔ پہلا ہے رسوئی کا چوکا۔ رسوئی کا چوکا کا مطلب ہے باورچی خانے کی چوکی۔ بہارنا، بہارنا کا مطلب ہے صفائی کرنا۔ مستعد، مستعد کا مطلب ہے پھرتیلا یا ہوشیار۔ اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، پھرتیلا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا ہوشیار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے موروثی۔ موروثی کا مطلب ہے وراثت میں ملی ہوئی۔ باولیوں، باولیوں کا مطلب ہے سیڑھی دار کنویں۔ پیڑ تلف ہو جانا، اس کا مطلب ہے درخت سوکھ جانا۔ اس کے بعد ہے پودوں کو سینچنا۔ پودوں کو سینچنا کا مطلب ہے پودوں کو پانی دینا۔ تنگی ترشی، تنگی ترشی کا مطلب ہے مشکل پریشانی۔ یورش، یورش کا مطلب ہوتا ہے دھاوا یا حملہ، ٹھیک ہے؟ یورش کا مطلب ہے دھاوا یا حملہ۔ اس کے بعد ہے بساط۔ بساط کا مطلب ہے حیثیت۔ آپ نے بچوں یہ الفاظ معنی جو ہیں وہ جماعت کے کام میں یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جو آپ نے جماعت کے کام میں الفاظ معنی پڑھے ہیں، جو یاد کیے ہیں، اب ان الفاظ معنی کو آپ نے گھر کے کام میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ ابھی جو جماعت کے کام میں الفاظ معنی آپ کو پڑھائے گئے ہیں، آپ نے یاد کیے ہیں، یہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنے ہیں۔ تو اپنی نوٹ بکس اوپن کریں شاباش، اور اچھا کر کے، نیٹ سا کر کے آپ نے اپنی نوٹ بکس پر یہ الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ڈائری یہ ہے کہ سفر نامہ ترکی کا جائزہ تیار کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل وینسڈے ہے اور وینسڈے کو، بدھ کو آپ کا جو ہے وہ اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو کل آپ نے سبق جو سفر نامہ ترکی ہے اس کا آپ نے جائزہ تیار کرنا ہے، اس کا آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے۔ کل آپ کا اس کا ٹیسٹ